ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا الله بي الوسيلة وقال الشيخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالی صلی اللہ بی الوسیلہ او کمال الشیخ او کما قال الشیخ رحمہ اللہ تعالی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر میرے قرب میں آنا ہے، کچھ مجھ سے لینا ہے، کچھ مانگنا ہے، تو طریقہ میں بتاتا ہوں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ طلب کرو، وسیلے سے کام بن جائے گا۔ وسیلہ پیش کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وسیلہ ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے، یعنی نمازوں کا وسیلہ، نوافل پڑھی ہیں تو ان کا وسیلہ، کوئی نیک کام کیا ہے اس کا وسیلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال یا ان لوگوں کی اعمال خدا معلوم کہ اللہ کے ہاں قبول ہیں کہ نہیں، تو ادا کا وسیلہ پیش کرتے ہو تو صاحب ادا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرو، جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت مقبول ہیں۔ ہم فرائض الہی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے یہ قبول ہیں کہ نہیں، کہ محبوب کی ذات تو اس کو محبوب بھی ہے، حبیب بھی ہے، مقبول بھی ہے، ہر وقت قبول بھی ہے۔ تو ذات کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے جو ہر وقت مقبول ہے، اور جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام جلد کر دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ احسن طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے معروضات پیش کرتے تھے، اپنے مشکلات پیش کرتے تھے، اور سرکار سے مشکلات حل کرواتے تھے۔ ایک طریقہ تو ان کا یہ تھا، مثلا جنگ میں کسی کی آنکھ نکل گئی تو وہ براہ راست اللہ سے عرض نہیں کیا اے اللہ آنکھ بنا دے، جبکہ ابتداً اس نے یہ آنکھ پیدا کی تو وہ بنا بھی سکتا ہے، لیکن وہ سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، پیارے تو میری آنکھ بنا دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی تو براہ راست اللہ سے نہیں عرض کیا کہ اللہ تو بنا دے، تو بنا دے، نہیں، سرکار کی بارگاہ میں وہ ڈھیلا آنکھ کا لے کر آئے، پیارے یہ میرا حال ہو گیا، تیر لگا ہے، آنکھ نکل گئی ہے، پیارے یہ تو بنا دے۔ سرکار نے بھی نہ فرمایا کہ یہ تو اللہ قادر ہے، وہی بنائے گا۔ سرکار نے فرمایا میرے پاس چل کر آنا تیرا کام، تیری آنکھ بنانا میرا کام۔ اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے ہیں اس حدیث سے۔ نمبر ایک کہ اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں جانا، مشکل پیش کرنا یہ جائز ہے شریعت مطہرہ میں کہ صحابی آیا کھڑا ہے۔
اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا اپنی مشکلات کے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ صحابی رسول آیا کھڑا ہے کہ پیارے میری آنکھ بنا دے۔ اب سرکار نے آنکھ کیسے بنائی؟ اس کی آنکھ کا ڈھیلا اس کی آنکھ میں رکھ کر اپنی پاک لعاب مبارک لگا دی، وہ بن بھی گئی، دید پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، وہ زخم بھی ختم۔ ٹھیک ہے، کسی اور مرہم کی ضرورت نہیں۔ کروڑوں قیمتی سے قیمتی مرہم ایک طرف، لب مصطفیٰ کریم کا اثر ایک طرف، لعاب مصطفیٰ کریم کا اثر ایک طرف۔ تو اب اس نے یہ مشکل سرکار کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اپنی مشکل کے حل کا وسیلہ اس نے سرکار کو سمجھا جب ہی وہ حاضر ہے۔ ایک اور صحابی جنگ میں لڑ رہا ہے تو کسی کی تلوار لگی تو اس کی پنڈلی کٹ گئی، وہ پنڈلی کٹی ہوئی وہ لاتا ہے کہ پیارے یہ تو کٹ گئی ہے، کاٹنے والے نے تو کاٹ دی ہے، تو بنانے والا بنا دے۔ کسی دشمن نے تو کاٹ دی ہے، دشمن نے کاٹ دی، کاٹنے والے نے کاٹ دی، تو بنانے والا ہے، تو پیارے میری پنڈلی بھی بنا دے۔ اب اللہ سے تو نہیں کہا کہ یا اللہ تو ہی بنا دے، تو ہی بنا دے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب اختیار عطا فرمایا، اور اس کا بنانا خدا کا بنانا ہے، اس کا فعل خدا کا فعل ہے، اس کا بول خدا کا بول ہے، اس کی بیعت خدا کی بیعت ہے، اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور اس کا دیدار بھی خدا کا دیدار ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ وہی پنڈلی اس کی پنڈلی سے متصل کر کے اپنی لعاب مبارک لگا دی، فرمایا اب بتا کہ بن گئی ہے؟ پیارے بن بھی گئی ہے، درد بھی ختم ہے، اور اس دوسری ٹانگ سے اس میں زیادہ طاقت بھی آ گئی۔ تو پنڈلی بنوانے کا وسیلہ سرکار کو بنا کہ پیارے آپ نے ہی بنا دینا۔ اس طرح قحط پڑ گیا تھا، بہت زیادہ قحط، وہ بارش نہیں ہو رہی، برسوں سے بارش نہیں۔ سرکار اسی طرح جمعہ کے دن آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ اعرابی بستی میں رہنے والا آیا۔ بستی میں رہنے والے لوگ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سیدھا آیا سرکار کی بارگاہ میں، تو عرض کرتا ہے کہ پیارے آپ تو خطبہ دے رہے ہیں، میری فریاد سن لیں۔ ہلکت الاموال وجاء العیال، پیارے ہم تو ہمارے مال بھی ہلاک ہو گئے، اور ہمارے بچے جو پانی سے بلک رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، قحط ہو گیا ہے، پیارے ہمیں بارش چاہیے۔ اس نے خدا کو نہیں کہا اللہ تو بارش برسا، جبکہ وہی برساتا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا خدا برساتا ہے۔ لیکن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ مشکل بھی تو نے حل کرنی ہے، اور بارش کے آنے کا وسیلہ بھی تو نے بننا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ ابھی بارش برسا دے۔ بس سرکار کا فرمان ہوا، ایسی بارش برسی، ایسی بارش برسی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن، 8 دن بارش لگاتار، رات دن بارش، رات دن بارش، رات دن بارش۔ وہی جمعہ کا دن آیا، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، وہی آ گیا کہ پیارے اب تو ہم سیراب ہو گئے ہیں، اونٹ ہمارے جو ہیں بہت بڑی اس پر چربی آ گئی ہے، پیارے اب ہمیں بارش نہیں چاہیے، بارش بند ہونی چاہیے۔ خدا کو نہیں کہا بند کر دے، تو سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہے، وہ کہہ رہا ہے بارش بند ہو۔ اب سرکار نے بند نہ کی، کچھ اور کر دیا۔ سرکار نے فرمایا اللہم لا علینا وحوا علینا،
اے اللہ اب ہم پر بارش نہ کر، جو ہمارے ارد گرد غلام جہاں جہاں رہتے ہیں ان کو ضرورت ہے، اب یہ بارش ان پر برسا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ ہم پر بارش نہ برسا، یہ سیلاب ہو گئے ہیں، اور جو ارد گرد ہمارے غلام جہاں جہاں رہتے ہیں ان کو ضرورت ہے یہ بارش وہاں بھیج دے، ان پر برسا دے۔ اب میں بخاری شریف میں جب میں نے حدیث یہ پڑھی ہے، جب سے پڑھی ہے اس وقت مجھے خیال آیا کہ کرم دو قسم ہے، ایک مانگنے کے بعد ہوتا ہے، ایک بن مانگے بھی ہوتا ہے۔ وہ صحابی نے مانگی بارش تو مل گئی، وہ انہوں نے نہ مانگی جو دور سے، وہ بن مانگے کرم ہو گیا۔ تو کرم اس طرح بھی ہوتا ہے، کرم اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر والوں کے لیے بارش برسانے کا وسیلہ سرکار بنے، اور جو دور رہتے تھے ان پر بارش برسانے کا وسیلہ بھی سرکار بنے۔ سرکار کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ یہ صحیح بات ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روضہ اطہر میں تشریف لے گئے تو پھر ایک وقت آیا کہ بارش نہ ہو رہی تھی، بارش نہ ہو رہی تھی، تو لوگ کہاں گئے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ بارش دے، اے اللہ بارش دے۔ نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روضہ اطہر میں ہیں، اب کس سے عرض کریں؟ یہ صحابہ، چند صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ آپ محبوب رسول ہیں، اور آپ پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کریمانہ رہی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ وہ تھیں کہ فرماتی ہیں سرکار کو، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں جب بھی تیرے رب کو دیکھتی ہوں تیری خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ جب میں دیکھتی ہوں، معلوم ہوا وہ رب کو دیکھنے والی عائشہ صدیقہ ہے کہ جب بھی میں تیرے رب کو دیکھتی ہوں تیری خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ سرکار فرماتے عائشہ جب میں اس کا حبیب ہوا، محبوب ہوا، تو محبوب کے لیے جلدی نہ کرے گا تو کس کے لیے کرے گا؟ تو وہ فرماتی جب میں تیرے رب کو دیکھتی ہوں۔ یہ عائشہ وہ ہیں جو رب کو دیکھنے والی، اور یہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ ان کی موجودگی میں وحی نازل ہوتا تھا۔ وہ ان کی خصوصیت ہے کہ یہ موجود ہوتی تھی بستر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے تھے تو وحی آتا تھا۔ یہ بھی ان کے کئی خصوصیات بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں۔ وہ حاضر ہوئے، اے بی بی بارش ہونی چاہیے۔ اب دو درے رسول پر حاضر ہیں، بی بی صدیقہ کے دروازے پر حاضر ہیں، وہی حجرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا کہ بھئی اللہ سے مانگو وہ بارش برسائے گا، یا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں تو اللہ بارش برسائے گا؟ یہی کیا؟ نہیں، بی بی صاحبہ نے یہ نہیں کیا کہ جاؤ سجدے میں پڑ جاؤ دعا کرو اللہ سے، یا نماز استسقاء پڑھو جاؤ اللہ سے دعا کرو۔ بی بی صاحبہ نے نہیں کہا، اور بی بی صاحبہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں تم آمین کہو تو بارش آ جائے گی۔ بی بی صاحب نے یوں بھی نہیں کیا۔ بی بی صاحب نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ تو مشکات میں بھی غالباً یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہار دیواری جو ہے نا، ایک اینٹ اوپر سے اٹھا لو، آسمان زمین کے درمیان میں وہ ظاہر ہو جائے آپ کا مزار مبارک، ابھی بارش آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک کی اینٹ بارش کا وسیلہ بن رہی ہے۔ بی بی صاحب نے یہی فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے نا سرکار کی، ایک اینٹ اٹھا لو
تو اینٹ اٹھائی، آئی بارش آئی بارش آئی بارش، وہ 8 دن بارش ہے۔ اب بتاؤ، یہاں سرکار کے روضہ اطہر میں ایک اینٹ علیحدہ کی ہے تو بارش آ گئی ہے۔ یہ اینٹ جو ہے وسیلہ بارش کا بنی ہے، جس کی دیوار کی اینٹ وسیلہ ہے، وہ ذات کیوں نہیں وسیلہ؟ کیوں صوفیہ کرم صاحب بتاؤ بھائی، جس کی روضہ اطہر کی دیوار کی اینٹ وہ وسیلہ ہے بارش برسنے کا، ٹھیک ہے؟ تو جو صاحب روضہ پاک ہے، جس کی ذات ہے، تو ذات سے پھر وسیلہ کیوں ناجائز ہے؟ اچھا 8 دن ہو گئے، بارش سے سیلاب ہو گئے، پھر حاضر ہو گئے بی بی صاحب کی خدمت میں کہ بی بی صاحب اب تو بارش بہت زیادہ ہے، ہم تو سیلاب ہو گئے ہیں، تو مہربانی کریں بارش بند ہو۔ پھر بی بی صاحب نے یہ نہیں کیا کہ اللہ سے کہو بند کر دے، نہیں، بی بی صاحب نے یہ بھی نہیں فرمایا اے اللہ بند کر دے، نہیں، بی بی صاحب نے یہ دعا بھی نہیں کی اے اللہ بارش بند کر دے، نہیں، بی بی صاحب نے کیا فرمایا؟ بی بی صاحب نے یہ فرمایا ارے آسان تو طریقہ ہے، جو اینٹ جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھ دو، بارش بند ہو جائے گی۔ کیوں صوفی صاحب؟ دیکھا، یہی فرمایا بی بی صاحب نے، وہی اینٹ رکھنی تھی، بارش بند ہو گئی۔ بتاؤ بھائی، وہی اینٹ بارش برسوا رہی ہے، وہی اینٹ بارش بند کرا رہی ہے، تو جس کے دیوار کی اینٹ وسیلہ ہے تو اس محل والے اور روضہ اطہر والے محبوب کی ذات کا وسیلہ کیوں ناجائز ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو، آنکھ کا نکل جانا، اس کا بنا دینا سرکار کے لعاب مبارک کی برکت سے، یہ تو حدیثوں میں ثابت ہے۔ اب اس نابینے کے متعلق دیکھو، ترمذی شریف کی واضح حدیث ہے کہ وہ نابینا ہے، وہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھیں ملے، میں آپ سے آنکھیں لینے آیا ہوں۔ نابینا تو خدا نے کیا، نابینا تو اس کو خدا نے کیا، تو اللہ سے عرض کرتا کہ اللہ مہربانی فرما، بینا بھی تو کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے بینا کر دے۔ تو اللہ سے نہیں عرض کیا، وہ سرکار سے عرض کی کہ پیارے مجھے آنکھیں ملنی چاہیے، میں تجھ سے اپنی آنکھیں لینے آیا ہوں، میری آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دم فرما دیتے آنکھیں مل جاتی، اگر اپنا دست کرم اس کی آنکھوں پر پھیر دیتے آنکھیں مل جاتی، ٹھیک ہے، حکم فرما دیتے آنکھیں مل جاتی۔ سرکار نے وسیلہ کو ثابت کرنے کے لیے اس کو طریقہ بتایا، اور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو جائز سمجھنے کے لیے اس کو طریقہ بتایا۔ فرمایا اب ایسا کرو، گھر میں جاؤ، 2 رکعت نفل حاجات پڑھو اور بیٹھ جاؤ، اور یہ دعا مانگو وہاں گھر میں جا کر، دور جا کر بیٹھو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ اللہم لتقضی لی اللہم فشفع فی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ یہ ترمذی کی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے نابینا، گھر چلا جا اور 2 رکعت نفل حاجات پڑھ کے اللہ سے عرض کر، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں، حاضر ہوں، میں خود کچھ نہیں ہوں، بے نبی یہ کا تیرے نبی کے واسطے سے، بے نبی یہ کا، یہ بے سببیہ ہے، تیرے نبی کے واسطے سے، تیرے نبی کے وسیلے، سرکار نے سکھایا کہ یوں کہو، تیرے نبی کے واسطے سے، تیرے نبی کے وسیلے سے۔ اور وہ نبی کیسے؟ نبی الرحمت، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ دیکھا صوفی اکرم سرکار نے وہ سکھایا اس کو کہ اس طرح جا کر کہو، بے نبی یہ کہا تیرے نبی کریم کے واسطے سے، نبی الرحمت، وہ نبی رحمت ہے، اے اللہ کرم فرما۔ تو پھر وہاں اللہ سے عرض کر کے وہیں گھر بیٹھ کر مجھے پکارنا، یا محمدو، اے میرے محمد پاک کریم،
اے میرے بار بار تعریف کیے محمد کریم، وہاں پکارو، دور پکارو، ثابت ہو جائے کہ میرا دور سے مجھے پکارنا جائز ہے، وہاں پکارو یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، پیاریا میں تیری طرف متوجہ ہوں کہ رب کو سفارش تو کر دے، اگر سفارش تو کر دے، وہاں کہو رب کو سفارش کر کہ میری مشکل حل ہو جائے، یہ میرا جو حاجت روائی ہو جائے، میرا کام بن جائے۔ اس کا کہنا تھا اللہم، پھر یہ کہہ کر مجھے کہنا، پھر اللہ کو کہنا اللہم اے میرے اللہ فشفع فیہ، میں نے ادھر عرض کر دیا ہے، اس نے سفارش کر دی ہے، اب اس کی سفارش میرے حق میں قبول کر مجھے آنکھیں دے دے۔ وہاں پھر اللہ سے عرض کرنا کہ میرے محبوب نے سفارش کر دی ہے، میں نے جو عرض کیا اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کا عقیدہ تھا کہ جو میں نے عرض کیا سرکار نے سن لیا ہے، سرکار نے سن لیا ہے، سن کر سفارش میری کر دی ہے، سفارش کر دی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب نے سفارش کر دی ہے، تو آپ اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، مجھے آنکھیں دے، یہی کہنا تھا۔ قد ابصرا، اس کو آنکھیں فوراً مل گئی، قد ابصرا، قد تحقیق کے لیے شک ختم، کہ شک سے پاک حق بات کہ اس کو آنکھیں مل گئیں، آنکھیں روشن مل گئیں۔ اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بھی بتایا کہ میری ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے عرض کرو، اور پھر میری بارگاہ میں بھی گھر بیٹھ کر مجھے پکارو، میری بارگاہ میں بھی عرض کرو کہ سفارش کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مجھے یقین ہے اس محبوب نے میری سفارش کر دی ہے، جب سفارش کر دیے تو قبول کر لے، جب تو قبول کر لے گا مجھے آنکھیں دے دے، فوراً آنکھیں اس کو مل گئیں۔ دیکھا، یہ ترمذی کی حدیث پوری میں نے پڑھی۔ افسوس ان لوگوں پر کہ جنہوں نے حدیث کو کاٹ دیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، نشان میں نے لگائے ہوئے ہیں، اس حدیث کو انہوں نے کاٹا ہے کہ یا محمد کے لفظ کو کاٹ دیا ہے، اور اوپر لکھتا ہے لأن النداء الوارد فی حیاتہ لا دلیل علی بقائہ بعد وفات علیہ السلام معاذ اللہ۔ وہ لکھ رہا ہے میں نے اس لیے اس لفظ یا محمد کو کاٹا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا ثبوت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں جائز تھا، اب آپ کی حیات پر زندگی پر کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا میں نے کاٹ دیا معاذ اللہ۔ ارے لاکھوں دلیل ہیں سرکار زندہ ہے، یہ تعصب ہے، بغض ہے، خدا جانے کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، کاٹ دیا۔ استغفر اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کلمات کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیلہ بنے، اس کو آنکھیں مل گئیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ بی الوسیلہ، اللہ سے جب بھی مانگنا ہو، جو کچھ مانگنا ہو، بی الوسیلہ، میرے وسیلے سے مانگنا، براہ راست نہیں مانگ سکتے ہو، تمہارا مقام ہی نہیں ہے، اس کے ہاں مقام میرا ہے، لہذا میرا وسیلہ پیش کرتے جاؤ گے تمہارا کام بنتا جائے گا۔ صلی اللہ بی الوسیلہ، اللہ سے سوال کرو، جو کچھ مانگو میرے وسیلے سے مانگو، جو کچھ مانگو۔ اب رزق مانگو، فرما میرے وسیلے سے، علم مانگو میرے وسیلے سے، صحت مانگو میرے وسیلے سے، ٹھیک ہے، حاضری حرمین شریفین مانگو میرے وسیلے سے، یعنی جو کچھ بھی مانگو خدا سے میرے وسیلے سے مانگو تو مل جائے گا، براہ راست تمہارا مقام ہی نہیں ہے، مقام ہے تو میرا۔ دیکھا، صلی اللہ بی الوسیلہ، جب بھی اللہ سے سوال کرو میرے وسیلے کے ساتھ، میرے وسیلے کے ساتھ۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس پر عمل کرو، اور اللہ سے جب بھی مانگو میرا وسیلہ پیش کیا کرو، یعنی یہ ذات کا وسیلہ ہے، یہ اعمال کا وسیلہ نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اب اعمال کا وسیلہ پیش کرو، سرکار نے فرمایا میری ذات کا وسیلہ پیش کرو۔ دیکھا،
لوگ کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ پیش کرو، سرکار فرماتے ہیں ان کو چھوڑو تو میری ذات کا وسیلہ پیش کرو۔ تو ہم تو سرکار کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہمارا تو کام بن جاتا ہے، اہل سنت کا کام بن جاتا ہے جب اللہ کے حضور میں محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ محب ہے، یہ محبوب ہے۔ جب محب کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ پیش کرو اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، رد کر سکتا ہی نہیں ہے، محبت کے خلاف ہے، یہ تقاضے محبت کے خلاف، وہ رد نہیں کر سکتا، اس نے قبول کرنا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی مانگنا ہو رسول اللہ کے وسیلے سے مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگو، اے اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری خود پہنچ کچھ نہیں ہے، تیرے محبوب علیہ السلام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تو سرکار کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا کرو تو کام بن جائے گا، دعا قبول ہو جائے گی۔ اور نہ صحیح تو دعا جو بھی مانگو اول بھی درود پاک پڑھا کرو، آخر بھی پڑھا کرو، یہ درود شریف بھی اس دعا کی مقبولیت کا وسیلہ بنتا۔ ورنہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بالکل صحیح ہے، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے، رزق کی مانگتا ہے، اپنی صحت کی مانگتا ہے، کوئی بھی مانگتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اور وہ رسول اللہ پر درود نہیں پڑھتا رہا اول آخر، فرمائے معلق بین السماء والارض، اس کی دعا آسمان زمین میں لٹکی رہتی ہے، وہ آگے جاتی ہی نہیں، اس کی دعا آگے جاتی ہے۔ جو درود پاک کا وسیلہ پیش کرتا ہے وہ دعا خدا کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ دیکھا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھو، وسیلہ بناؤ تب بھی جائز، سرکار کی ذات کو وسیلہ بناؤ تب بھی جائز۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کہ چلو سرکار کا وسیلہ تو ثابت کر رہے ہو، اتنی دلائل تم بیان کر رہے ہو، یہ ولیوں کے وسیلے پیش کرتے ہو، بھئی ولیوں کے وسیلے کیوں پیش کرتے ہو؟ جو سرکار تو افضل کائنات ہیں، وسیلہ پیش کرو، وہ افضل الخلق ہیں، وسیلہ پیش کرو، وہ افضل کائنات ہیں، وسیلہ پیش کرو، یہ ولیوں کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھی اس لیے کرتے ہیں کہ حضور شہنشاہ ولایت سید الاولیاء غوث الورا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں صلی اللہ بی الوسیلہ، وہی ایک کلمات، وہی الفاظ کہ جب بھی اللہ سے مانگو مجھ سرکار بغداد کا وسیلے سے مانگا کرو۔ دیکھا؟ جب بھی اللہ سے مانگو صلی اللہ بی الوسیلہ، وہی الفاظ ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگو میرے مریدوں، میرے ماننے والوں، 11ویں شریف کرنے والوں، سنیوں، جب بھی مانگو اللہ سے میری ذات کا وسیلہ پیش کیا کرو۔ اے اللہ حضور سرکار بغداد، حضور غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ کام کر دے اللہ کر دیتا ہے۔ یہ حضور سرکار بغداد نے فرمایا صلی اللہ بی الوسیلہ، اللہ سے جب بھی مانگو تو میرے وسیلے سے مانگا کرو۔ بلکہ انہوں نے تو یہ کرم فرمایا، فرمایا اگر تو مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیفوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو تو فرمایا من نادانی باسمی فی قربت کشفت عنہ، جو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، فرمایا گھر میں بیٹھ کر مجھے پکارے، پکارنا اس کا کام ہے، اس کی مصیبت دفع کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ آمین۔ من نادانی باسمی فی قربت کشفت عنہ، فرمایا جو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور وہ مجھے گھر میں بیٹھ کر پکار لے، میرا نام پکارے، یا شیخ عبد القادر امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر، فرمایا گھر میں بیٹھ کر مجھے ندا کرے، مجھے پکارے، اس کی مشکل وہاں حل ہو جائے گی، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا فرمایا من نادانی فی شدت فرجت عنہ،
فرما جو کسی سختی میں آ گیا ہے، اس پر کوئی سختی آ گئی ہے، سختیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ مجھے پکارے، جو سختی میں مجھے پکارے گا اس کی سختی ہی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سرکار بغداد نے فرمایا، اس قول سے میں نے بہت کچھ سمجھا ہے۔ آپ نے یہی سمجھا کہ پکارنا ہے، میں نے بڑا کچھ سمجھا ہے۔ وہ کیا سمجھا ہے کہ یہ قیامت تک یہ حکم ہے کہ مجھے جو پکارے کسی مصیبت میں، اس کی مصیبتیں حل ہو جائیں، قیامت تک حکم ہے۔ اور قیامت تک پکارنا بھی حضرت کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے جائز ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو پکاریں گے وہ سنے گا تو کام بنے گا۔ معلوم ہوا سنتے بھی ہیں، سنتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے، میرے سکرا بردار زندہ جاوید موجود۔ یہ سمجھا؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وہ زندہ جاوید موجود ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ سرکار نے فرمایا اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ کر برزخ کی دنیا کو آباد کر بیٹھتے ہیں، وہ تو موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا قیامت تک جو مجھے پکارتا رہے تو اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس کی مصیبتیں رفع ہو جائیں گی، اس کی سختیاں ٹل جائیں گی۔ دیکھا تو سرکار بغداد بھی ہمارے لیے وسیلہ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولا ہم سب کے وسیلہ ہیں۔ اس لیے ہم سنی وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں، رسول اللہ کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں، سرکار بغداد کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دیکھا؟ ہاں، تو حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کرم فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو مجھے پکارے بس وہ گھر بیٹھا رہے، یقین کامل ہو تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی، اس کی سختی ٹل جائے گی، اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ سمجھ آیا؟ اللہ اکبر۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ اور فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا صلو اللہ سلونی عما شئتم الا انباتکم فی مقامی ھذا۔ فرمائے لوگوں اٹھو، جس نے جو بھی پوچھنا ہو مجھ علی سے پوچھو، میں یہاں اس کا جواب دوں گا اور یہاں اس کی خبر دوں گا، غیب کی خبریں ابھی بتاؤں گا۔ سلونی عما شئتم الا انباتکم فی مقامی ھذا، ابھی خبر دوں گا۔ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا، سلونی عما شئتم الا حدثتکم فی مقامی ھذا۔ فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں ابھی بتاؤں گا، ابھی خبر دوں گا۔ اللہ نے ہم کو غیوب کا علم عطا فرمایا ہے، غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو جس کی اولاد مولا علی کی اولاد ہے غوث پاک، اس کی اولاد کا وسیلہ جائز ہے، تو جو اس کا اول اصل ہے اس اصل کا وسیلہ بطریق اولا جائز ہے۔ اس لیے مولا علی کا وسیلہ بھی پیش کرو، حق ہے، سرکار بغداد کا وسیلہ بھی پیش کرو، حق ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرو، بے شک حق ہے، تو سنیوں کا مسلک بھی حق ہے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو آج میں نے وسیلہ پر گفتگو کی ہے۔ ویسے یہ عقل کے اندھے ہیں کہ وسیلے سے جو انکار کرو گے پھر اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دیکھو یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، کس کے واسطے سے؟ آنکھ کے واسطے سے، جو آنکھ کے اندر نور ہے، تو آنکھ کا نور وسیلہ ہے دیکھنے کا۔ اگر یہ وسیلے کے منکر ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی ختم کرا دیں تو یہ بھی تو غیر اللہ ہے، یہ کیوں وسیلہ بن رہے ہیں؟ ہاں، یہ کان ہے سننے کا وسیلہ، ہاں اس سے سنتے ہیں۔ اگر وسیلہ اللہ کے بغیر ناجائز ہے تو یہ کان بھی ختم کر دیں اپنے، یہ تو سننے کا وسیلہ۔ اس طرح ہاتھ وسیلہ ہے کسی چیز کو پکڑنے کا، تو اگر یہ بھی شرک ہو گیا، اللہ سے ہی وہ مانگنا ہے براہ سے، یہ وسیلہ نہیں، تو پھر ہاتھ بھی یہ ختم کر دیں۔ اب پاؤں سے چل رہے ہیں، بھیا وسیلہ ناجائز ہے، پاؤں بھی وسیلہ ہے چلنے کا، تو پھر یہ اپنے پاؤں بھی ختم، یہ تو سارا زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ارے اللہ نے ہمارے اعضاء کو ہمارے ان کام کاج کا وسیلہ بنایا ہے، اگر ہمارے اعضاء وسیلہ ہیں تو سید الاتقیاء کریم بطریق اولا سب کے لیے وسیلہ۔
اسی طرح یہ منکر جو ہے وسیلے کے، ارے ان کا استاد پڑھانے کا وسیلہ ہے، علم پڑھانے کا وسیلہ ہے، وہ اس کے پاس جاتے ہیں، مجھے علم پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، منطق پڑھاؤ، فلاں پڑھاؤ، فلاں پڑھاؤ، ارے وہ اس سے استاد وسیلہ ہے۔ اور وہ کتابیں وسیلہ ہیں کہ اسے مطالعہ کر کے حل کر کے سبق پڑھتے ہو، ارے کتابیں بھی وسیلہ ہیں، استاد بھی وسیلہ ہیں، اور یہ وسیلہ خود استعمال کر رہے ہیں۔ ارے کتابوں کا وسیلہ تمہارے لیے جائز ہے، استاد کا وسیلہ تمہارے لیے جائز ہے، تو رسول اللہ کا وسیلہ کیوں نہ جائز؟ بتاؤ بھائی، اگر دنیاوی کام میں بھی آ جاؤ تو یہ وکیل ان کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، ان کے مقدمات کے لیے وہ ان کا مدد کرتے ہیں، اور وہاں وہ یہ وسیلہ بنتے ہیں۔ ارے تم خود جا کر وکیل کرتے ہو اپنے مقدمات کے لیے، تو وہ وکیل تمہارے لیے وسیلہ جائز ہے، رسول اللہ کی ذات وسیلہ ناجائز ہے۔ یہ سارے وسیلے قربان کر دے ایک وسیلہ مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ عظمیٰ ہے، سب سے بڑا عظیم وسیلہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، پھر سرکار بغداد کی ذات گرامی ہے، اور اسی طرح ہمارے مشائخ کرام، ہمارے اولیاء اللہ، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ان کے بغیر ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ میرے خیال امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، کیا اس نے لکھا؟ ان المرید لا وصول له الى الہدایت، اعظم القادری سمجھ رہے، ان المرید لا وصول له الى الہدایت والمکاشفت الا اذا اقتدى بشیخ کامل یہدیہ الى سواء السبیل۔ کتنا لمبی عبارت اس کی میں نے پڑھی امام راضی کی۔ وہ کہتے ہیں مرید جو ہے وہ ہدایت بھی اس کو نہیں مل سکتی، اس کو خدا کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا، مکاشفہ بھی نہیں مل سکتا، جب تک کہ شیخ کامل کی غلامی میں نہ آ جائے، جب کہ شیخ کامل کی تابعداری میں نہ آ جائے۔ تو وہ جب کا تابعدار شیخ کا ہو جائے گا، وہی اس کو حق راستے کی طرف ہدایت کر کے منزل مقصود تک پہنچائے۔ دیکھا؟ تو امام راضی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ولی، ہر مرشد اپنے مرید کا وسیلہ ہے۔ وہ صحیح لکھ رہے ہیں کہ ہر ولی، ہر مرشد اپنے مرید کا وسیلہ ہے، اس کی ہدایت کا بھی وسیلہ ہے، منزل مقصود تک پہنچانے کا بھی وسیلہ ہے، اور خدا کے دیدار کروانے کا بھی وسیلہ ہے۔ کیونکہ اس کے لفظ مکاشفہ اس نے کہا ہے، مکاشفہ جب ہوتا ہے کشف سے ہے، یعنی دیکھنے والے اور جس کو دیکھا گیا درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، بے پردہ دیکھتا رہے، اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ دیکھا؟ تو یہ جب ہوگا جب شیخ کامل کی غلامی ہوگی، اس کی اقتدا ہوگی، اس کے قدم پر قدم چلنا ہوگا، جو وہ فرمائے گا اس پر عمل کرنا ہوگا، تو شیخ کامل کی غلامی وہ منزل مقصود تک پہنچائے گی، وہی وسیلہ بنے گا۔ وسیلہ الی اللہ وہی ہے، وسیلہ الی قرب اللہ وہی ہے، وسیلہ الی التقرب وہی ہے۔ تو وہ شیخ کامل، مگر شیخ کامل ہو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ شیخ کامل کون ہے، پھر خود اندازہ کرو، ایک بھی ہے اس دور میں؟ اب میں بتاتا ہوں کہ شیخ کامل کس کو کہتے ہیں۔ اب پھر سارے پاکستان میں دیکھو کہ ایک بھی ہے، ایک ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ شیخ کامل کس کو کہتے ہیں۔ میں عربی عبارت پڑھتا ہوں کہ شیخ کامل کسے کہتے ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام العارفین گزرے ہیں، جو امام المتصوفین گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ شیخ کامل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! فرمایا شیخ کامل وہ ہے کہ جو مرید کے عالم ارواح میں مرید تھا تو اس کو جانے، وہ مرید کا روح منتقل ہوا اور اس کے والد کے پشت میں اس کو جانے، اور وہ اس کی والدہ میں وہ منتقل ہوا اس کو بھی جانے،
دنیا میں پیدا ہوا اس کو بھی جانے، دنیا میں ایک ایک حال کا اس کو علم ہو، اور جنت میں جانے تک کا اس کو علم ہو، تو یہ شیخ کامل ہے۔ حتی یعلم حرکات مرید ہی من اسلاب ہی الی رحام ہی و الی استقرار ہی فی الجنت والنار۔ علامہ ابن عربی کی عبارت میں نے پڑھی، دیکھا تو یہ شیخ کامل جو مرید کے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اس کو جانتا ہو، پھر وہ آیا اپنے والد کی پشت در پشت اس کو جانتا ہو، پھر وہ آیا والدہ کے پیٹ میں اس کو جانتا ہو، پھر دنیا میں وہ پیدا ہو اس کو جانتا ہو، دنیا میں اس کے حرکات سکنات سب جانتا ہو، دنیا میں اس کا رہنا سہنا جب جانتا ہو، ان کے اعمال صالحہ بدکار سب جانتا ہو، جہنم کا سبب ہے وہ بھی جانتا ہو، جنت کا سبب ہے وہ بھی جانتا ہو، یہ تمام حالات کے جاننے والے کو شیخ کامل کہتے ہیں۔ بتاؤ بھائی، اب اس دور میں ہے کوئی؟ دعوے تو بڑے ہوتے ہیں، حضرت یوں ہیں، حضرت یوں ہیں، بھائی حضرت کیا ہے؟ یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ایک بھی بتاؤ نہیں۔ وہ حضرات جو تھے وہ مزارات میں چلے گئے، اس مقام کے جو حامل سے ضرور تھے وہ مزارات میں چلے گئے، وہ اپنے روضوں میں چلے گئے، وہ اپنے مقبرہ میں چلے گئے ہیں، وہ تشریف لے گئے ہیں، فیض ان کا جاری ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اس مقام کا آدمی اس دور میں نہایت مشکل نظر آ رہا ہے، تو یہ شیخ کامل، امام راضی کہتا ہے یہ شیخ کامل مل جائے، اس کی غلامی نصیب ہو جائے تو منزل آسان ہو جائے گی، دنیا کی بھی، قبر کی بھی، آخرت کی بھی، جنت کی بھی، خدا کے دیدار کرنے کے لیے بھی۔ دیکھا تو یہی شیخ کامل وسیلہ ہوتا ہے، یہی شیخ کامل وسیلہ ہوتا ہے، یہ شیخ کامل وسیلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں، وہ شیخ کامل کہتا ہے۔ اور یہ شیخ کامل قبر میں بھی لاوارثہ نہیں چھوڑتا، یہ شیخ کامل قبر میں بھی لاوارثہ نہیں چھوڑتا ہے۔ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید یا اس کا مقلد فوت ہوا، وہ فوت ہوا تو وہ قبر میں چلا گیا، جب وہ قبر میں پہنچا تو وہ منکر نکیر جو مشہور ہیں وہ آ گئے، ان کی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، بڑا امتحان ہوتا ہے ان کے دیکھنے کا، تو جب وہ قبر میں آ گئے اس کو سوال و جواب کرنے کے لیے، تو اب حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی ہوں گے اس مرید یا اس مقلد کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور منکر نکیروں کو کہتے تنح یا انہذا، اس سے ہٹ جاؤ، یہ لاوارثہ نہیں ہے، میں وارث آ چکا ہوں۔ ہاں بھائی بتاؤ بھائی، تنح یا انہذا، فرمائے اس سے ہٹ جاؤ، یہ لاوارث نہیں ہے، میں وارث اس کا آ چکا ہوں۔ دیکھا تو معلوم ہوا یہ لاوارث نہیں ہونے دیتے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی۔ یہ تو امام محمد بن حنبل قبر میں تشریف لائے ہیں، میں اس کی لحاظ کرتا ہوں کہ ائمہ مجتہدین میں سے ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، بڑے شان والا ہے۔ حضور سرکار بغداد بھی اس کے مقلد ہیں، حضور سرکار بغداد بھی حنبلی ہیں، آپ بھی اس کے مقلد ہیں، آپ بھی رفع یدین کرتے تھے اپنے امام کی تقلید کرنے کی بنا پر، بہت بڑا امام ہے کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو کہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھو کہ مرید کے قبر میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے اس مرید کو فرمایا تھا، ابھی وہ زندہ ہے، فوت نہیں ہوا تھا، قبر میں ابھی نہیں گیا تھا، وہ زندہ تھا، اس کو فرماتے ہیں کہ یہ منکر نکیر سنتے ہو نا کہ آتے ہیں، کہ حضور سنتے ہیں، وہ سوال بھی کرتے ہیں، حضور میں سنتا ہوں، سوال بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ سوال جب کریں سو کریں، تو پہلے خود تو سوال ان سے کرنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تو نے اس سے سوال کر، دونوں سے، ان سے کہنا کیا کرنا ہے،
سل یا غلام انی منکرن و نکیرن حین مجیہم الی قبرک ویخبراک انی. آپ نے فرمایا جب تو قبر میں جائے وہ تجھ سے سوال کریں تو میرے متعلق پوچھنا کہ غوث کو جانتے ہو، غوث الاعظم کو جانتے ہو، غوث الورا کو جانتے ہو، محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ تو فرمایا وہ میری خبر وہ تمہیں دیں گے کہ ہاں جانتے ہیں، ہاں سرکار بغداد کو ہم جانتے، خود کہیں گے. جب وہ کہیں گے تم کہنا میں اسی کا ہوں. بس امید ہے، بس امید ہے، تو کہہ دینا میں اسی کا ہوں، میں اسی کا ہوں. ٹھیک ہے، میں اسی کا غلام ہوں، میں اسی کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، میں غلام ہوں، اب تمہاری مرضی. تو بتاؤ جب اس نے یہ کہا ہوگا ابھی بھی کوئی اس کی سختی کی ہوگی؟ نہیں، وہ سختی ختم. دیکھا، اللہ اکبر. تو اس بنا پر یہ شیخ وسیلہ بنتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں بھی وسیلہ بنتے ہیں، قبر میں بھی وسیلہ بنتے ہیں، اور قیامت میں بھی یہی وسیلہ بنیں گے. اپنے اپنے مریدین کو اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر ہمیں جنت میں بھیجتا ہے یہ بھی تو میرے ہیں، ہمارے ساتھ بھیجیں گے. یہ سمجھ آیا؟ اللہ اکبر. میں نے عالم آخرت کے حالات بہت پڑھے ہیں، احادیثوں میں بھی دیگر کتب میں بھی، لیکن دو شان جو نظر مجھے آئے ہیں جو اس وقت نظارہ ہوگا، یہ بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک نظارہ صدیق اکبر کا ہوگا قیامت کے دن، اور ایک نظارہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا قیامت کے دن. صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق کا نظارہ ہوگا، تابعین میں سے حضرت اویس کرنی کا نظارہ ہوگا، کیونکہ وہ تابعین سے. سرکار نے فرمایا ان خیر التابعین یقال له اویس القرن، فرمایا وہ بے افضل تابعین میں سے وہ ہے جس کو اویس کرنی کہتے ہیں. تو وہ اویس کرنی تابعین. تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. صحابی کہتے ہیں جس نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان پر رہا ہو، ایمان پر دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے. اور حضرت اویس کرنی تابعی ہے. ان دونوں کا نظارہ ہوگا قیامت کے دن، دونوں کا نظارہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مولا علی نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو آگے چل، میں پیچھے چلتا ہوں. آج سرکار کی بارگاہ میں دروازے رسول پر اکٹھے حاضر ہو جائیں. حدیث لمبی ہے، بہت زیادہ اقوال ہیں، یہاں ایک بیان کر رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر آپ آگے چلیں اور اکٹھے چلیں، رسول اللہ کے دروازے تک اکٹھے چلیں، آپ آگے چلیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی، سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، میں آگے کیسے چلوں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا تیرے آگے میں کیسے چلوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام جنت کی چابیاں تیرے ہاتھ میں دے دے گا کہ جس کو چاہے جنت میں بھیج، جس کو چاہے جہنم میں بھیج. یہ تیرا شان، یہ تو تیرا شان ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَبَعْثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى الْجَنَّةِ وَبَعْثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى النَّارِ. اے ابو بکر جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے جہنم میں بھیج. جو سرکار کے منکرین ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو سرکار کے غلام ہوں گے ہم سنی ہوں جیسے وہ سارے جنت میں جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظارہ ہوگا کہ چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی. یہ نور الابصار والے نے یہی لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حوالہ میں نے دے دیا. نور الابصار نے یہی لکھا جو میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ تلاش کروائیں گے. اے فرشتو جلدی جلدی جاؤ، جہاں میرا اویس ہو جلدی لے آؤ. وہ فرشتے فوراً تلاش کے لیے چلیں گے. آخر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مل جائیں گے. جب مل جائیں گے تو وہ عرض کریں کہ حضور خدا یاد کر رہا ہے.
اب لوگ لرزے میں ہیں، خوف میں ہیں اللہ کی طرف سے کہ کیا ہوگا کیا نہیں. اب نے فرمایا جلدی جلدی جاؤ، میرا مالک مجھے یاد کر رہا ہے. تو غلام حاضر ہے، آپ فوراً آئیں گے. اللہ کے حضور میں سر نیچے کیے ہوئے اللہ فرمائے گا یا اویس، اے میرا اویس. کیا پیار ہوگا، یا اویس اے میرا اویس. تو نے ساری زندگی میرے محبوب کے عشق کے ہجر میں گزار دی ہے، ظاہری زیارت نہ ہو سکی والدہ کی خدمت کی بنا پر، تو نے ساری زندگی میرے محبوب کے عشق میں گزاری ہے اور ہجر میں رہا ہے. ہجر میں آگے عشق میں تو تڑپ رہا ہے. آج میں انعام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ چابیاں تیرے حوالے ہیں، جسے چاہے جنت میں بھیج دے، جسے چاہے جہنم میں. یہ نظارہ قیامت کے دن ہوگا. اب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائیں گے، آؤ میرے سلسلے کے مرید اویسیو، آ جاؤ تم میرے ہو، میں جنت میں بھیجتا ہوں. پھر نگاہ فرمائیں گے، اے حضور سرکار بغداد کے قادریو، آ جاؤ میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں. اے چشتیو، آ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجتا ہوں. اے سہر وردیو، آ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجتا ہوں. اے نقشبندیو، آ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجتا ہوں. یہ نظارہ ہوگا کہ ان حضرات اولیاء اللہ کے غلاموں کو جمع کر کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل کریں گے. ایک بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں، یہ بے شک ابو بکر صدیق بھی جنت میں داخل کریں گے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل، کہ مجھے خدا کی قسم ہے ایک ذات ہوگی کہ وہ نظارہ دیکھنے والا ہوگا اس وقت، خدا کی ذات. وہ کیا ہوگا؟ فرمایا اول من یاخذہ بیدہ فیدخلہ الجنۃ عمر. خدا خود آ کر جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہلے داخل کرے گا وہ عمر کی ذات ہوگا. یہ نظارہ دیکھنے والا ہوگا. اب میں آیا ہوں نا مسجد میں، ہر جمعہ آتا ہوں، مجھے کوئی مسافہ کرتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی عقیدت کے اظہار جو بھی ہوتا ہے ان کو عقیدت. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ یہ تو مسافہ کرنے والے صوفی اکرم صاحب ہیں میرے، یا کوئی اور ہیں میرے، یا شیخ شمشاد صاحب ہیں، یا اعظم القادری ہیں، یا اسی طرح اور ہیں جو مجھ سے مسافہ کر رہے ہیں، یا میں ان سے مسافہ کر رہا ہوں. میں ایک عام آدمی ہوں، ٹھیک ہے. اور وہاں کیا ہوگا؟ اول من یصافح الحق تبارک و تعالی عمر. خدا تعالیٰ آ کر جس کے ہاتھ میں خود مسافہ کرے گا وہ بھی عمر کی ذات ہوگا. او صوفی اکرم صاحب، مفتی اعظم پاکستان، سبحان اللہ. ہاں بھائی، یہ نظارہ ہوگا قیامت کے دن. اول من یصافح الحق تبارک و تعالی عمر، کہ خدا تعالیٰ آ کر جس سے مسافہ رحمت کرے گا پہلے وہ حضرت عمر فاروق کی ذات پاک. بہرحال اب میں تو بیان کرتا رہوں گا بھائی، آپ کو تو 3 بجنے والی. اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہ چلا. ارے کہ ہم مجنون آدمی ہیں، جنون میں آ گئے، جنون محبت میں اتنا وقت ہو گیا. لہذا یہ جو کچھ میں نے بیان کیا، جو وقت زیادہ ہوا ہے، یہ عبادت میں ہے، یہ عبادت. والد قبلہ فرماتے تھے لاکھ عبادتیں ایک طرف، عشق رسول میں آنکھوں برسانا ایک طرف. یہ سمجھا؟ جو کچھ میں نے اتنی دیر لگائی ہے نا، یہ سب عبادت، افضل عبادت یہی ہے جو میں نے بیان کیا. رسول اللہ کا شان، اولیاء کا شان، ان تابعین کا شان، صحابہ کرام کا شان، اور اللہ کا شان، یہ جو کچھ بیان کیا ہے یہ افضل عبادت ہے، یہ افضل عبادت. بہرحال میں نے افضل عبادت کر لی ہے، میں نے افضل عبادت کر لی. میں نے بیان کرنے کی عبادت کر لی ہے، آپ نے سننے کی عبادت کر لی. اللہ تعالیٰ دونوں قبول فرمائے. اللہم احینا علی محبتک و علی محبت حبیبک و امیتنا علی محبتک و علی محبت حبیبک. اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ و امیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
میں کچھ بیمار رہتا ہوں دعا کیا کروں. مجھے آج تقریر کا کوئی امید نہیں تھی، لیکن میں آ چکا ہوں. وہ تقریر کرانے والا خود کرا لیتا، وہ بیان کرنے والا خود کرا لیتا. میں کچھ اور سوچ کے آتا، ادھر کچھ اور ہو جاتا. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ